اور آج ہم دیکھیں تو ایک بے چینی اور اضطراب کا عالم ہے. ہر شخص ایک عجیب کشمکش میں بھاگم دوڑ لگی ہے. اضطراب ہے طبیعتوں کے اندر. اس کی کبھی وجہ بھی تلاش کریں کہ دولت کی فراوانی کے باوجود یہ اضطراب کیوں؟ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اتنے پلاٹ لے لیں گے، اتنی دولت ہو جائے گی، اتنے پیسے آ جائیں گے تو پھر ہم فارغ البال ہو جائیں گے، ہم آسودہ ہو جائیں گے. لیکن جوں کھپتے چلے گئے تو ہمارا سکون لٹتا چلا گیا. صاحب، دولت کے انبار سکون نہیں دیتے، خوبصورت عورت کا پہلو سکون نہیں دیتا، لمبی لمبی گاڑیاں سکون نہیں دیتی. اگر سکون چاہتے ہو تو رب کا ذکر کیا کرو. اس کے ذکر میں لذتیں ہیں، اس کے ذکر میں چاشنی ہے، اس ذکر میں قرار رکھا گیا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کرو. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں گے تو پھر یہ جن، بھوت، جادو، ٹونے یہ کچھ نہیں ہوگا. آج ہر بندہ کسی عامل کے پاس ہر اتوار کو گیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے تعویذ ڈال دی ہیں. وہ کہتا تو وقت پہ آ گیا، اگر نہ آتا تو سب کچھ لٹ جانا تھا. ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دے تجھے کچھ نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کا تو کاروبار وہیں ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی لیے ہے. تو آپ اس کے ڈیرے پہ چلے گئے اور پھر آپ کو ہر اتوار چکر کاٹنا پڑتا ہے. اور ذوف الاعتقادی کے اس مرض نے چاٹ کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو. ہر گھر پر جن، بھوت، پریت کا سایہ ہے. ہر ایک کو کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں. ہر ایک شخص کے اوپر جادو، آسیب اور ٹونا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں تمہارے گھروں کے اندر جادو، آسیب، ٹونا نہیں ہے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے بے برکتی ہے. ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا تھا، رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے. آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، صبح جو ہے وہ فیس بک کھلتی ہے. آج گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، بے برکتی اور نحوستیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا. تو آئیے اپنے گھروں میں قرآن کے اجالے کیجئے، قرآن کا چراغاں کیجئے. لوگ کہتے ہیں میں یہ خبر دیکھی. میاں تم نے خبر کہاں سے دیکھی؟ کہا رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے چینل کھولا تو یہ خبر وہاں چل رہی تھی. تو میں نے کہا نیند نہیں آ رہی تھی، کاش کہ تو نے قرآن کھولا ہوتا. جب بے چین ہوا تو نے چینل کھولا اپنی بے چینی کو مٹانے کے لیے، اور وہاں بریکنگ نیوز کے طور پہ تجھے اور بے چین کرنے والی خبر چل رہی تھی. تو نے تو بے چینی کو مٹانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، نیند نہیں آ رہی، عجیب کشمکش میں ہے تو چینل کھولا. کاش کہ اس وقت تو قرآن کا چینل کھولتا تو پھر دیکھتا تجھے قرار باطن نصیب ہوتا یا نہ ہوتا. فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. یہ میرے حضور نے کہا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو. اور پھر فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. اپنے اوپر طاری کرو یہ کیفیت کہ درد پیدا ہو اور قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم رونا بھی چاہتے ہو، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو. اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. فرمایا اگر تمہارا جی چاہے کہ اپنے رب سے بات کرنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ.